اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، اٹس یونٹ نمبر 8 اور آج ہم اس کی ٹیکسٹ ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. فرام جناح ٹو قید، جناح سے قید اعظم تک کا جو سفر انہوں نے اپنی زندگی میں مکمل کیا، جسے ہم کیا کہتے ہیں، جناح سے قید اعظم تک. اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ جناح سے قید اعظم تک. تو سب سے پہلے جب بھی کوئی لیسن دیا جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس پری ریڈنگ کویشچن ہوتے ہیں کہ یہ سبق پڑھنے سے پہلے کیا آپ کو ان باتوں کا پتہ ہے؟ کون سی وہ دو باتیں ہیں؟ اٹ واز محمد علی جناح فار دا مسلم واز واٹ واز محمد علی جناح فار مسلم سب کانٹیننٹ، مسلم بر صغیر کے سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مالدیپ، بھوٹان، سری لنکا وغیرہ شامل ہیں. اسے ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بر صغیر میں محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے کیا تھے؟ واٹ واز دا محمد علی جناح فار دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹ. تو کوشچن نمبر 2 ہے جی، وائی ڈیڈ قائد اعظم اسٹرگلڈ فار دا مسلم آف سب کانٹیننٹ. مسلمان بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے قائد اعظم نے کوشش کیوں کی؟ ٹھیک ہو گیا جی. چلیے جی نیکسٹ چلتے ہیں ہم لوگ ریڈنگ کی طرف. اٹ واز 25 دسمبر 1876. یہ 25 دسمبر 1876 تھا. اٹ واز تھا 25 دسمبر 1876 1876. اے چائلڈ واز بورن، ایک بچہ پیدا ہوا. ایٹ وزیر مینشن میں کراچی وزیر مینشن جگہ کا نام ہے، میں پیدا ہوا. نیمڈ ہی واز نیمڈ محمد علی جناح، جس کا نام محمد علی جناح رکھا گیا. بائی ہز فادر، ان کے والد کے ذریعے. ان کے والد نے جس کا نام محمد علی جناح رکھا. پونجا جناح، والد کا نام کیا تھا بیٹا؟ پونجا جناح. اینڈ پراسپیریس، ایک خوشحال، جن کے پاس دولت، مال، ہر چیز اچھی خاصی ہو اور زندگی کی ہر نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اسے ہم پراسپیریس کہتے ہیں. پراسپیریس مرچنٹ، وہ ایک خوشحال مرچنٹ تاجر تھے. چھوٹے لیول پر جو تاجر ہوتے ہیں، جو چیزیں باہر سے لا کر اپنی چیزیں بیچتے ہیں، انہیں ہم مرچنٹ کہتے ہیں. محمد علی جناح واز سینڈ ٹو سندھ، محمد علی جناح کو سندھ بھیجا گیا. سندھ مدرسہ ہائی اسکول میں بھیجا گیا. ان 1887 1887 میں سندھ مدرسہ ہائی اسکول میں قائد اعظم کو بھیجا گیا. ہی پاس ہز میٹریکولیشن فرام چرچ مشن ہائی اسکول، انہوں نے اپنا میٹرک کا امتحان چرچ مشن ہائی اسکول سے پاس کیا. دا یونیورسٹی آف بمبئی ایٹ دا ایج آف 16، جس کی ایفیلیشن یونیورسٹی آف بمبئی کے ساتھ تھی. 16 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا میٹریکولیشن کا امتحان پاس کر لیا. ہی واز سینڈ ٹو انگلینڈ، پھر انہیں انگلستان بھیج دیا گیا. ویئر ہی جوائنڈ، جہاں پر وہ شامل ہو گئے. لنکنز ان میں جہاں پر وہ شامل، لنکنز ایک یونیورسٹی کا نام ہے. ون آف دا لا سوسائٹیز ان لندن کی سوسائٹی، ویسے تو سوسائٹی محلے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر لا سوسائٹی، قانون کے ایک یونیورسٹی میں ان کو بھیج دیا گیا تھا کہ وہ لندن میں تعلیم حاصل کر سکیں قانون کی. ہی ٹوک کین انٹرسٹ، حد سے زیادہ انٹرسٹ، دلچسپی، انہوں نے حد سے زیادہ دلچسپی ظاہر کی. ان دا افیئرز آف انڈیا کے معاملات میں انہوں نے حد سے زیادہ کوشش کی. ہی ورکڈ دیئر فار دا رائٹ آف انڈین، انہوں نے وہاں پر کام کیا انڈیا کے حقوق کے لیے. فار دا رائٹس آف انڈین بائی سپورٹنگ دادا بھائی نوروجی
دادا بھائی نورو جی ایک تحریک چلا رہے تھے، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے کام کیا. دا انڈین نیشنلسٹ، وہ ایک ہندوستانی قوم پرست تھے، نیشنلسٹ یا قوم کے تھے. تو سائڈ کویشچن بیٹا بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ایگزام میں آ جاتے ہیں. واٹ واز دا آکوپیشن آف جناح فادر؟ جناح فادر واز آ پراسپیریس مرچنٹ، ابھی آپ کو جو میں نے بتایا تھا. فرام وچ انسٹیٹیوشن ڈیڈ جناح پاس ہز میٹریکولیشن؟ ہی پاس ہز میٹریکولیشن فرام یونیورسٹی آف بمبئی ایٹ دا ایج آف 16. ٹھیک ہے. He passed his matriculation from Church Mission High School, the University of Bombay at the age of 16. ٹھیک ہو گیا بیٹا. چلیے جی نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اور یہ ہماری ریڈنگ ہے جی. وین جناح ریٹرن ٹو انڈیا، جب جناح واپس انڈیا آئے ان 1896 1896 میں، ہی اسٹارٹڈ ہز پریکٹس ایز اے لائر. انہوں نے اپنی ایک قانون دان کے طور پر، ایک وکیل کے طور پر اپنی سروس کا آغاز کیا ایٹ بمبئی میں. 10 years لیٹر، 10 سال بعد ہی ٹرنڈ ٹورڈ پولیٹکس، 10 سال بعد وہ سیاست کی طرف مڑے آف انڈیا. اینڈ پارٹیسپیٹڈ ان 1906 کلکتہ سیشن آف انڈین نیشنل کانگریس. انڈین نیشنل کانگریس کی کلکتہ سیشن میں 1906 میں شمولیت اختیار کر لی. انڈین نیشنل کانگریس کلیمڈ دعویٰ کرتی تھی، انڈین نیشنل کانگریس یہ دعویٰ کرتی تھی ٹو بی ریپریزنٹیٹیو آف بوتھ، کہ وہ نمائندہ ہے آف بوتھ، دونوں کی، ہندوؤں کی اینڈ مسلم اور مسلمانوں کی. انڈین نیشنل کانگریس یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی نمائندہ جماعت ہے. بٹ سون مسلمس ریئلائزڈ، لیکن جلد ہی مسلمانوں کو پتہ چل گیا دیٹ دیئر انٹرسٹ ڈیمانڈیڈ اے سیپریٹ آئیڈینٹی، کہ وہ تو اپنے لیے ایک الگ شناخت مانگ رہے ہیں. آل انڈین مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ ان 1906، 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی یا مرد وجود میں آئی. بٹ جناح کیپٹ الاف فرام اٹ، لیکن الاف دور رہے، لیکن جناح اس سے ابھی دور ہی تھے. ٹل 1913، 1913 تک. ہی ورکڈ ایز اے ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، انہوں نے ایک ایمبیسڈر کے طور پر ہندو مسلم اتحاد کے طور پر کام کیا. دا نہرو رپورٹ آف 1928، 1928 میں نہرو رپورٹ اینڈ الیکشنز آف 1937 ریویلڈ، اور 1937 کے الیکشن سے یہ بات ریویلڈ عام ہو گئی، سمجھ میں آ گئی ٹو ہیم انہیں، دیٹ دا انڈین نیشنل کانگریس، کہ انڈین نیشنل کانگریس اسٹوڈ فار دا رائٹس آف دا ہندوز الون، کہ یہ صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، اس میں صرف ہندوؤں کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے. ان دا مین ٹائم، اینڈ اسی لمحے، دا آئیڈیا آف پاکستان واز گیون بائی ڈاکٹر علامہ اقبال. ڈاکٹر علامہ اقبال نے قائد اعظم کا ان دا مین ٹائم اینڈ اسی وقت میں، دا آئیڈیا آف پاکستان واز گیون، پاکستان کا خیال دیا گیا، پاکستان کا تصور دیا گیا بائی قائد اعظم، بائی علامہ اقبال. ڈاکٹر علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا. ایٹ دس پوائنٹ، اور اس نقطے پر، جناح بیکیم دا لیڈر آف مسلمز، جناح مسلمانوں کے لیڈر بن گئے. آن مارچ 23 1940، 23 مارچ 1940 کو، ابھی یہ جو ہم 23 مارچ منا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے پوچھا جائے تو یہ کیا ہوا تھا تو ان کو یہی نہیں پتہ ریزولوشن پاس ہوئی تھی. مسلم پاسڈ اے ریزولوشن فار این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ایک الگ وطن کی ایک ریزولوشن انہوں نے پاس کی ایٹ لاہور میں. دیٹ از وائی، یہی وجہ ہے 23 مارچ 1940 کے 23 مارچ 1940 از دا ریکگنائزڈ ایز اے مائل سٹون، یہ ایک یادگار لمحہ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں. موومنٹ پاکستان حاصل کرنے کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ ہے.
separate Muslims state became the desires of every Muslim. الگ وطن کا مطالبہ ہر ایک مسلمان کی خواہش بن گیا. جناح led this movement despite strong opposition. جناح نے اس لمحے میں سب کی رہنمائی کی اس مشکل لمحے میں. موومنٹ ڈسپائٹ اسٹرانگ اپوزیشن، سخت ترین تنقید کے باوجود، آف دا ہندوز اینڈ برٹش، ہندوؤں اور انگریزوں کی سخت مخالفت کے باوجود قائد اعظم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی. دے الٹیمیٹلی ایگریڈ، آخر کار وہ اس بات پر اتفاق کرنے لگے فار پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ کے بر صغیر کو تقسیم کر دیا جائے. پاکستان اپیئرڈ آن دا ورلڈ میپ، پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا آن اگست 1947، 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان ظاہر ہوا. ہو گیو دا آئیڈیا آف انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ، کس نے یہ خیال دیا تھا ایک الگ وطن کا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہو گیو دا آئیڈیا آف انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ؟ علامہ اقبال گیو دا آئیڈیا آف انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ. وین ڈیڈ قائد اعظم جوائن مسلم لیگ 1813، یہی ہے نا، 1813 میں انہوں نے 19 چلیں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 1913 میں قائد اعظم نے کیا کیا تھا؟ مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی. نیکسٹ چلتے ہیں جی. قائد اعظم محمد علی جناح ٹوک اوتھ ایز دا فرسٹ گورنر جنرل آف دا اسٹیٹ. قائد اعظم نے، محمد علی جناح نے، اوتھ جو ہوتا ہے یہ قسم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ قسم. جب بڑے بڑے آفیسر بھرتی کیے جاتے ہیں، جب ججز بھرتی کیے جاتے ہیں، جب فوج میں، تو وہ ایک اوتھ اٹھاتے ہیں، ایک حلف اٹھاتے ہیں. حلف ہم جسے کہتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ ایک قسم کھاتے ہیں، ایک شپت کھاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ملک کے ساتھ لائل رہیں گے، ہم وطن کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں گے. تو یہ جو حلف ہوتا ہے، یہ شپت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسے ہم اوتھ کہتے ہیں. قائد اعظم نے حلف اٹھایا تھا کب؟ پہلے گورنر جنرل کے طور پر قائد اعظم نے اس اسٹیٹ کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا. قائد اعظم ہیڈ اے گریٹ لو فار اسٹوڈنٹ، قائد اعظم کو طالب علموں سے بہت پیار تھا. اینڈ ہی ایڈریسڈ، اور انہوں نے خطابات کیے، خطبے کیے، ہیں جی، تقریریں کی. دیم، ان سے، قائد اعظم نے طلباء سے خطاب کیے. ان دیز ورڈز، ان الفاظ میں. یو مسٹ ڈیووٹ یور سیلف، تم ڈیووٹ جان نثار کر دو. ڈیووٹ تو ہوتا ہے جان کی قربانی دے دینا. یو مسٹ ڈیووٹ یور سیلف، تم اپنی قربانی دے لو. ہول، مکمل طور پر. ہارٹیڈلی، دلی طور پہ اپنی قربانی دے دو. ٹو یور اسٹڈیز، اپنی پڑھائی کو. تم اپنی پڑھائی کو مکمل طور پہ اپنی جان اس پہ قربان کر دو، اپنی پڑھائی پہ. فار دیٹ از یور فرسٹ obligation، اور یہ تمہارا پہلا منصب ہے، یہ تمہارا پہلا عقیدہ ہے، یہ تمہاری پہلا کام ہے. ٹو یور سیلف، تمہارے لیے. فار یور پیرنٹس، آپ کے والدین کے لیے. اینڈ دا اسٹیٹ، اور وطن کے لیے. ٹوڈے پاکستانی نیشن نیڈ ہارڈ ورکنگ، آج کل پاکستانی قوم کو ضرورت ہے، نیشن، قوم، نیڈ، ضرورت مانگتی ہے، ہارڈ ورکنگ، سخت محنت کی. ڈٹرمائنڈ کریج، نہ ختم ہونے والا حوصلہ. اینڈ فیتھ فل مین، اور وفادار انسانوں کی. پیپل لائک قائد اعظم، اور قائد اعظم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اینڈ مسٹ فالو ہز گولڈن ماٹو، آپ کے
سنہری ماٹو نعرے پر عمل کرنا چاہیے. ورک ورک اینڈ ورک، کام کام اور کام. ایز اے نیشن، اور پھر ایک قوم کے طور پر وی ہیو ٹو بی رسپانسیبل سٹیزن. ایز اے نیشن، ایک قوم کے طور پر وی ہیو ٹو بی رسپانسیبل سٹیزن، ہم ایک ذمہ دار شہری بن جائیں گے. ان آرڈر ٹو ٹیک آور نیشن ٹو دا ہائٹس آف پروگریس، ترقی کی بلندیوں تک اپنی قوم کو لے جانے کے لیے. تو بیٹا دا ہول ورلڈ ایکنالجڈ، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. ایکنالجڈ، ٹھیک ہے. ایکنالج تو ویسے ہوتا ہے کہ تصدیق کر دینا کہ جناب بالکل بات ٹھیک ہے، مہر لگا دینا ہے. جی میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یو ایکنالج مائی ورڈ، ٹھیک ہے. دا ہول ورلڈ ایکنالج، پوری دنیا تصدیق کرتی ہے دیٹ ایف دیئر ہیڈ بین نو جناح، کہ اگر جناح نہ ہوتے، دیئر وڈ ہیو بین نو پاکستان، تو آج پاکستان بھی نہ ہوتا. اینڈ دا نیشن رائٹلی اکلیمڈ ہم، قائد اعظم، دا گریٹ لیڈر. اینڈ دا نیشن رائٹلی اکلیمڈ ہم، قائد اعظم، اور قوم انہیں صحیح طور پہ ایسے نہ کہتی کہ قائد اعظم ایک عظیم رہنما، ایک عظیم لیڈر. یہ تھوڑا سا رہ گیا جی. دا کنٹینیوس اسٹرگل، مسلسل کوشش، ٹولڈ آن ہز ہیلتھ اینڈ ہی پاسڈ اوے، ٹولڈ آن ہز ہیلتھ اینڈ ہی پاسڈ اوے آن 11 سپٹمبر 1948. مسلسل کوشش سے آپ کی صحت پر اثرات ڈالے، مسلسل کوشش کی وجہ سے، اور آپ پاسڈ اوے، وفات پا جانا، اور آپ وفات پا گئے 11 ستمبر 1948 کو. بٹ ہی واز ایز اے قائد اعظم، بٹ ہی ایز اے قائد اعظم، لیکن وہ عظیم رہنما کے طور پر، قائد اعظم کے طور پر، دا فاؤنڈر، بانی کے طور پہ، فاؤنڈر بانی کو کہتے ہیں، دا لیڈر، ایک رہنما کے طور پر، ول ریمین الائیو ان آور ہارٹس فار ایور، وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. مے اللہ ریسٹ ہز سول ان پیس، اللہ ان کی روح کو امن دے، سکون دے، آمین. تو بیٹا یہ آپ کا لیسن تھا، میں نے ٹرانسلیشن بھی کر دی، انگلش کی ورڈنگ بھی کر دی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ اس کی ایکسرسائز سالو کریں گے. تو پیارے بچوں، اگر آپ کو میری محنت کام پسند آئی ہے اور میرا وے آف ٹیچنگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا. آپ کی محبتوں کا، آپ کی کوششوں کا اور آپ کے اس پیار کا بے حد شکریہ. میں صرف آپ کے پیار کا بھوکا ہوں. مجھے آپ لوگ جب کمنٹس کر دیتے ہیں تو میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور میں اسی طرح سے محنت آپ لوگوں کے لیے کرتا رہوں گا. میرے پیارے بچوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں نے آپ کو انگلش میں آپ کو کسی لیسن کی، کسی ٹاپک کی اگر سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے لیے وہاں پر حاضر رہوں گا، یوٹیوب پہ، ہر جگہ پہ. تو تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ میرے لیے دعا بھی کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو پسند کر لے. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں سے بھی کہیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.